میرے عزیزو، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی پاک کے چند گوشے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، انہوں نے نہایت ہی پردہ داری، عفت کا خیال، عزت کا خیال اس طرح سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اپنے سلام کے شعر میں، جس کی آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، چاند اور سورج نے بھی ان کی آنچل کو نہیں دیکھا، وہ سیدہ کائنات ہیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ زندگی تو یوں گزاری، وقت وفات بھی انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو کھلے طور پر نہ لے جانا، جس طرح سے عام جنازوں کو اس وقت لے جایا جاتا تھا، ان کے جنازے کا پورا سائیڈ سے کورنگ کیا ہوا کپڑا لگایا گیا اور رات کے وقت لے جایا گیا، مختصر سے لوگ تھے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات کے بعد بھی اپنی قبر اطہر میں مدفون ہوئی، اور روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن جب سارے محشر کے لوگ کھڑے ہوں گے تب ایک فرشتہ ندا دے گا، غضوا ابصارکم فإن فاطمۃ بنت محمد تمر علی الصراط، اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہیں، جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ اور روایات میں بتایا گیا ہے وہ 70,000 عورتوں کے ساتھ جا رہی ہوں گی۔ کس شان سے جا رہی ہوں گی؟ ایسے گزریں گی جیسے بجلی کی چمک تیزی سے چلی جاتی ہے، پل صراط پر اتنی تیزی سے وہ گزر جائیں گی۔ محشر کے میدان میں بھی جن کی طرف دیکھنے کو منع کر دیا گیا، وہ کیسا پردہ رہا ان کی زندگی کا، اور وہ کون خوش نصیب خواتین ہوں گی جو 70,000 کی جھرمٹ میں شامل ہوں گی۔ کہا گیا یہ وہی ہوں گی جنہوں نے زندگی فاطمۃ الزہرا کی کنیز بن کر کے گزاری ہیں، ان کی زندگی پاک کو نہایت عزیز رکھتی تھی۔ میرے عزیزوں، وہ خواتین ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالی ہماری بچیوں کو اس جھرمٹ میں جگہ عطا فرمائے، ہماری بیویوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو مولا اس جماعت میں جگہ عطا فرمائے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی پاک کے بعد اب میں تھوڑی سی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میری قوم کی بچیوں سے کہ آج کے حالات کے پیش نظر جس طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے گئے ہیں، جس طرح کا ماحول یہاں پر بنایا جا رہا ہے، آج ہمارے قوم کی بچیوں کے لیے امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، آزمائش کا وقت آ چکا ہے۔ آج درندے دندناتے ہوئے تمہاری عزتوں کی طرف نوچ کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، منظم پلاننگ کی طرف اور منظم منصوبہ سازی کے ساتھ ہماری بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھا لے جایا جا رہا ہے اور انہیں اپنے ہاں لے جا کر کے بیاہ کیا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں میں میں کہتا ہوں کچھ لڑکیاں بھولی بھالی ہوتی ہیں، صورت پر آ گئی اور شیطانی چال کو دیکھ کر کے فریفتہ ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ انہی گھروں کی بچیاں ہیں جن کے گھروں میں کبھی فاطمۃ الزہرا کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہوگا، یا بچپن سے ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی کی گئی ہوگی، ورنہ جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ ہو، اور ایک عظیم گھرانہ جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، احادیث کا درس ہو رہا ہو، وہاں کی بچیاں اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتی۔ اگر اٹھاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد بھی فرمائے گا۔ آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں ہمارے ہاں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے بچیوں کے لیے، یہاں جتنے لوگ ہیں وہ الرٹ ہو جائیں۔ آج کچھ درندے یہ اعلان بھی کرنے لگ گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، کھلے عام پوسٹر لگا رہے ہیں۔ اتر پردیش میں کچھ گنڈے اس طرح کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس سال 2100 مسلمان لڑکیوں کو ہمارے ہاں بہو بنائیں گے، ہندو بنا کر کے لائیں گے اور اپنے حساب سے ان کی شادیاں رچائیں گے۔ یہ علل اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہی بات اگر میں کہہ دوں تو پھر آتنکی ہو جاؤں گا۔ اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح کھلے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کہ جاؤ اٹھا لاؤ۔ میرے عزیزو، ہم چاہتے بھی نہیں، ویسے بہت سارے نوجوان ہیں اسی کام پر لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اسلام اس طرح کی تبلیغ نہیں کرتا کہ کسی کے باپ کے کسی کی بیٹی کو اغوا کر کے لے آئے اور زبردستی اپنے بستر کا اسے سامان بنائے۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے۔ ارے یہاں نکاح بھی ہوتا ہے تو پہلے قاضی عورت سے ہی پوچھ کے آتا ہے تو راضی ہے یا نہیں، بغیر رضا کے تو دولہے سے بھی نہیں پوچھا جاتا کہ قبول ہے کہ نہیں، پہلے تو خاتون سے ہی ہمارے ہاں پوچھنے کا رواج ہے، اور اگر اس کی رضا نہ ہو تو نکاح بھی نہیں۔ ہم زور زبردستی کے قائل ہی نہیں ہیں۔ کسی کو اغوا کر کے لے جانا، اٹھا کر کے لے جانا، زبردستی بہو بنانا، اگر یہ کام ہو رہا ہوتا تو پتہ نہیں سب صفایا بھی ہو چکا ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔
میرے عزیزوں، یہاں پر ان بچیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسے حالات بنائے جائیں گے، شکل و صورت اس پر کبھی مت جانا۔ فرمایا گیا کہ ایک نوجوان کی شکل میں شیطان آتا ہے، ابلیس لعین ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا ہے عورتوں کے پاس، اچھے بال، اچھا چہرہ، اچھے کپڑے، جو اپنی طرف موہ لے۔ تو لڑکیاں اگر شہوت کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگ گئیں تو فرمایا گیا النظر سہم من سہام الشیطان، یہ آنکھ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر جو پڑتی ہے، شہوت کے ساتھ جو نظر گئی، شیطان وہاں تیر چلا دیتا ہے۔ جو نوجوان تمہیں بھا گیا، یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان ہی ہے، وہ شیطان بھی ہوتا ہے۔ شیطان کوئی لمبے سینگ والا، بڑی پونچھ والا، پر والا نہیں ہے کہ ایسی شکل میں آئے گا تب تم ڈر کے بھاگو گی۔ شیطان تو ایک اچھے نوجوان کی شکل میں بھی آتا ہے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آتا ہے، اور مردوں کے پاس خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں آتا ہے۔ جب یہ بہک جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، تب چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اچھے اچھے پرہیزگاروں کی شکل میں آ جاتا ہے اور تمہارے ایمان کا سودا کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل کی وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے جس میں اس نے ایک بڑے عابد کا تقوی بھسم کر دیا۔ بہت بڑا عابد، نیک، اپنے صومعہ سے نکلتا نہیں تھا۔ صومعہ اس کو کہتے ہیں جہاں عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی پہلے بنی اسرائیل، اس کے باہر وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ 4 بھائی تھے، ایک بہن تھی قریب میں، وہ چاروں بھائی تجارت کے لیے جا رہے تھے، بہن اکیلی گھر میں تھی۔ کہا کس کے حوالے کر کے جائیں گے؟ تو اس عابد، اس پرہیزگار شخص کے پاس آئے چاروں بھائی، کہا ہم اپنی بہن کو چھوڑ جا رہے ہیں، آپ صرف خیال رکھنا، آپ نظر رکھنا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ نظر رکھنے والا عابد نکلتا نہیں تھا۔ ایک دن ایک بزرگ آئے، وہ بزرگ یہی ابلیس لعین ہے۔ آ کر کے اس نے دروازے پر کہا کہ تیرے بھروسے ایک نوجوان لڑکی کو چھوڑ گئے ہیں، وہ گھر میں بیچاری اکیلی پک رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اکتا جاتی ہے، کبھی کبھار بات تو کر لو، سو خیریت تو پوچھو۔ یہ اپنے صومعے کے دروازے تک آیا بس، اور وہاں سے اس کو پکار کر کے کہا، وہ لڑکی اپنے دروازے پر آئی، ایک دوسرے کو دیکھا اور بات چیت کیا، خیر خیریت پوچھا، یہیں تک تھی بات۔ لیکن شیطان یہیں سے اپنے کام شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن یہ عابد اور بات چیت شروع کر دیا۔ یہاں سے یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ اس کے اندر عبادتوں کی جو طلب تھی وہ کم ہونے لگی۔ اب یہ اپنے صومعہ سے نکل کر کے اس کے گھر بھی جانے لگا، جا کر کے گھنٹوں بات چیت کرتے رہے۔ وہ وقت بھی آیا جب اس نے اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا، اس ایک نوجوان خاتون کے ساتھ، کیونکہ یہ شادی نہیں کرنے والا تھا۔ پوری قوم کے نزدیک یہ نہایت عابد ہے، پرہیزگار ہے، زنا ہو گیا، حمل بھی ٹھہر گیا۔ اب کیا کرے؟ نوجوان لڑکی کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں، ڈرا۔ وہی ابلیس آیا پھر بزرگ کی شکل میں، کہا دیکھو بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا، اگر تم یہ معلوم ہو گیا تو پوری قوم تمہارے ساتھ کیا کرے گی؟ کہا کیا کروں؟ کہا اس کا گلا دبا دو، مار دو اور دفن کر دو، گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے قتل کر دیا اس لڑکی کو اور دبا دیا اندر، زمین صاف کر دیا۔ جب چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے، پوچھا کہاں ہے ہماری بہن؟ کہا وہ بیمار ہو گئی تھی، میں نے اس کو بہت علاج کیا، انتقال کر گئی، قبرستان میں دفن کیا، ایک جھوٹی قبر دکھا دی ہے۔ وہ روئے دھوئے ہو گئی، بات ختم۔ لیکن کیا یہیں پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ چند دنوں کے بعد ان بھائیوں کے پاس یہ ابلیس آیا، کہا یہ عابد جھوٹ بولتا ہے، یہ جو عبادت کرنے والا مکار ہے جھوٹ بولتا ہے، تمہاری بہن سے اس نے منہ کالا کیا، حمل ٹھہرا تو اس کے بعد اس نے مار کر کے یہیں گھر میں دفن کیا۔ انہوں نے کھود کر کے دیکھا تو لاش کا پرانا بقیہ مل گیا۔ اب وہ واویلا مچا کہ باہر آنے کے بعد اس کو صومعہ سے باہر کھینچا گیا، اس کے کپڑے پھاڑے گئے، اس کے بال نوچے گئے، منہ کالا کیا گیا، پورا گاؤں ٹوٹ پڑا، اس کا صومعہ توڑ ڈالے، اور اس کے بعد پھر اس کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ پھانسی پر جب چڑھایا گیا تب پھر ابلیس آیا، کہا کہ بہت بری حالت ہو گئی تمہاری، مجھے افسوس ہے، لیکن میں تجھے بچا سکتا ہوں، میں تجھے یہاں سے نکال سکتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے۔ کہا کیا کرنا ہوگا بتا دے۔ اس ابلیس نے کہا بس تو یہ کہہ دے کہ تیرے لیے سجدہ جائز ہے، یعنی اپنے لیے
کہا کہ تم مجھے یہ سمجھ لے کہ میں آزاد کروں گا تو تم مجھے سجدہ کرے گا. کہا ہاں بالکل کروں گا, سجدہ کروں گا. کفر کر دیا. اسی وقت اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. شیطان بھاگ گیا. جس کی ابتدا عبادتوں سے شروع ہوئی تھی, انہی نظروں کا دھوکہ تھا کہ کفر پر موت ہو گئی. یہ حکایت بھی موجود ہے. میں ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اچھے گھروں کی ہوں گی, اچھے خاندانوں کی ہوگی. بہت ساری لڑکیاں یہ دلیل دینے لگ جاتی ہیں کہ ہم ان کو صحیح راستے پر لے کے آ جائیں گی, وہ مسلمان بن جائیں گے, فلاح ہو جائیں گے. تبلیغ کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے رابطہ کریں, بہت سارے میدان ہیں, میں بھیجوں گا تبلیغ کے لیے. صرف اور صرف کسی ایک لڑکے پر یہ اس طرح کے حالات بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا دین خطرے میں آ گیا اور کفر پر موت ہو گئی. کفر پر موت ہو گئی. ابھی چند مہینے پہلے, 6-7 مہینے پہلے کا ایک واقعہ گردش کر رہا ہے, اخبارات کی سرخی بھی بنا اور بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ گردش بھی کرتی رہی بات. مدھیہ پردیش کے کسی علاقے کی ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگی تھی اسی طرح سے, اور اس کے گھر گئی, سب کو چھوڑ دیا. 4 مہینے اس کے ساتھ نہیں گزارا. ایک دن اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے شام میں گھمانے کیوں نہیں لے جاتے. اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا, یہاں تک پہنچا کہ اس غیر مسلم نے اس عورت کو گلا گھونٹ کے مار دیا. لڑکی مسلمان تھی, گھر واپس آ نہیں سکتی تھی, مر گئی. اور رو دھو کر کے گھر والوں نے کہا کہ بیمار ہو گئی تھی, ہم نے وہی واقعہ ہوا. لیکن پولیس کو بعد میں شک ہوا, تفتیش شروع کی, 3rd ڈگری لگایا تو سب بول دیا. کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور میں نے مار دیا ہے, میں نے مار دیا ہے. عزیزان گرامی, پوسٹ مارٹم آنے کے بعد پتا چلا 2 مہینے کے بعد کہ اس لڑکی کو انہوں نے اس طرح سے مار دیا تھا. میں ان بچیوں سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں کی عزت کو لے کر کے نکل جاتی ہیں. آج میں اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا. آؤ تمہیں میں مثالی خواتین کی وہ زندگیاں بتاؤں جن کے اوپر مکہ والوں نے مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے. کیا نہیں کیا. اس سیدہ سمیہ کو لاکھوں سلام, جن کو گھر سے گرفتار کر کے مکہ کے کافروں نے بیچ بازار میں لایا اور گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا. کہا سمیہ چھوڑ دے اپنے دین کو. اگر خواہشات ان عورتوں کے دلوں میں بھی ہوتی تو چھوڑ دیتی. مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان کو اپنانے کے لیے تیار تھے, بڑے بڑے پیسے والے اپنے لیے اپنے گھر کو ان کو بلانے کے لیے تیار تھے. سیدہ سمیہ اس وقت بھی احد احد کہتی رہی, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ میں کسی بات کا اقرار نہیں کروں گی. ان کو اتنا مارا سیدہ سمیہ کو. ابو جہل خبیث مردود نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا. تمہیں معلوم ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا, اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی ہے تو سیدہ سمیہ ہے. وہ عورت ہے جنہوں نے جان پیش کر دیا, دین نہیں دیا, دین نہیں بیچا. حضرت فقیہہ, حضرت نہدیہ, حضرت زنیرہ, یہ وہ صحابیات ہیں جو باندیاں تھیں یا غلام تھیں, لیکن بہت ماری گئی ہیں, بہت تکلیف اٹھائی گئی. اب تک تم حضرت بلال حبشی کا ہی سنتے رہے نا, حضرت خباب کا سنتے رہے, حضرت نہدیہ کا سنو, حضرت زنیرہ کا سنو, حضرت فقیہہ. ایک ایسی صحابیاں ہیں جن کو خود حضرت عمر مارتے تھے ایمان لانے سے پہلے, اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے اور بیٹھ کر کے کہتے کہ میں تجھے اس لیے نہیں چھوڑا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا, اس لیے چھوڑا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں. حضرت فقیہہ اس وقت بھی کہتی, عمر اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو پھر تجھے ہر مار کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا, اور اگر تو ایمان لے آتا ہے تو یہ مجھ پر جتنے مار مارا ہے سب معاف ہو جائیں گے. اس وقت کہتی تھی حضرت فقیہہ, کون عورت ہے جو مار کھانے کے بعد یہ کہے کہ تو ایمان لے آ.